آج سے 17 اگست تک جاری رہنے والی ہر گھر ترنگا مہم کا ملک بھر میں جذبہ حب الوطنی اور جوش و خروش کے ساتھ آغاز۔ جموں کشمیر کے سبھی 20 اضلاع میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک ہفتہ طویل پروگراموں کے سلسلے کی شروعات۔ آج افتتاحی تقاریب میں لوگوں کی جوش و خروش کے ساتھ شرکت۔ حالیہ بارشوں، یاترا راستے پر بحالی کے کام اور خراب موسم کے پیشن گوئی کے مد نظر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چند روز تک عارضی طور پر رہے گی معطل۔ اور جموں کشمیر میں ریل رابطے کو مستحکم بنانے کے اقدامات کے تحت اہم پروجیکٹوں کے لیے حتمی سروے کی منظوری۔ آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہوئی اور یہ اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں آج کئی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ اس مہم کا مقصد حب الوطنی، قومی اتحاد اور بھارت کے ثقافتی ورثے کا جشن مناتے ہوئے قومی پرچم لہرانے کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو تقریبات کے حصے کے طور پر سال 2022 میں ہر گھر ترنگا مہم کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ عوامی شمولیت کی ملک کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک بن گئی ہے۔ اس طرح یہ مہم حقیقی معنوں میں عوام کی تحریک بن گئی ہے اور اسے مختلف خطوں اور طبقوں کے لوگوں کو بھارت کے اتحاد، عظمت اور اجتماعی قومی شناخت کی علامت کے طور پر ترنگے کا جشن منانے کی ترغیب ملتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انڈمان اور نکوبار جزائر کی راجدھانی شری وجے پورم کے فلیگ پوائنٹ پر ہر گھر ترنگا مہم کے سلسلے میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے بہادر مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جموں کشمیر میں بھی ہر گھر ترنگا مہم کے تحت سبھی 20 اضلاع میں حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ایک ہفتہ طویل پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سال کی مہم خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ملک کے قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ اس طرح پرچم اور قومی گیت کے ساتھ حب الوطنی کا ایک منفرد جشن منایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین نے ضلع میں ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ٹاؤن ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے اور قومی گیت سے کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اننت ناگ میں 12 اگست کو ایک میگا ترنگا ریلی کا اہتمام کیا جائے گا جس کے لیے سبھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت سب ڈویژنل اور بلاک سطح کے علاوہ تحصیل ہیڈ کوارٹروں پر بھی خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شپیاں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اے ڈی سی ڈاکٹر ذاکر حسین، کئی دیگر افسران، اسکولی بچوں اور سول سوسائٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اے ڈی سی نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم حب الوطنی کے جذبے کا اظہار کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو جوش و خروش کے ساتھ اس مہم میں شرکت کرنی چاہیے۔ کلگام ضلع میں ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز کرنے کے لیے منی سیکریٹریٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں کئی دیگر ضلع افسران، مختلف محکموں کے ملازمین، اسکولی بچوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہر گھر ترنگا مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس دوران اسکولی بچوں نے تمدنی پروگرام بھی پیش کیے۔ پلوامہ ضلع کے ترال قصبے میں ہر گھر ترنگا مہم کے افتتاح اور قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائک کی موجودگی میں اس تقریب کا افتتاح کیا۔ تقریب کا آغاز قومی گیت وندے ماترم اور قومی ترانے سے ہوا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے مین بس سٹینڈ ترال تک ایک ترنگا ریلی بھی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں طلبہ اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ گاندربل ضلع میں اس مہم کے افتتاح کے حوالے سے منی سیکریٹریٹ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ چیف ایجوکیشن آفیسر گاندربل اور کئی دیگر افسروں نے بھی تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مقررین نے ہر گھر ترنگا مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس دوران منی سیکریٹریٹ سے ایک ریلی بھی نکالی گئی جس میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ شرکاء نے حصہ لیا۔
سرحدی ضلع کپواڑہ میں بھی جوش و خروش کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں کئی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں اسکولی بچوں، اساتذہ اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور جذبہ حب الوطنی کا اظہار کرنے کے لیے ان ریلیوں کا اہتمام ضلع کے مختلف علاقوں میں کیا گیا۔ ریلیوں کے شرکاء نے دیگر لوگوں کو بھی ہر گھر ترنگا مہم کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دی۔ ہر گھر ترنگا مہم کے آغاز کے سلسلے میں بی جے پی نے بانڈی پورہ میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ ریلی بی جے پی ضلع آفس سے شروع ہو کر نوپورہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ بڑی تعداد میں پارٹی ورکروں اور عام لوگوں کے علاوہ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکریٹری انور خان نے جوش و خروش کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی اس مہم کے ذریعے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کی وعدہ بند ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا اگلے چند روز تک پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے معطل رہے گی۔ حالیہ بارش، یاترا راستے پر بحالی کے کام اور خراب موسم کی پیشگوئی کے مد نظر یاترا عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ایک پریس بیان میں ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے کہا ہے کہ یاترا رسمی طور پر 28 اگست 2026 کو چھڑی مبارک کی پوجا کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 جولائی سے شروع ہوئی یاترا کے دوران اب تک 4,80,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے۔ موصوف نے تمام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جاری کی گئی ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں۔ ممنوعہ تنظیموں اور علیحدگی پسند نیٹ ورک کے خلاف جاری کارروائی کے ایک حصے کے طور پر سوپور پولیس نے آج مختلف علاقوں میں 26 مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ یہ کارروائیاں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت جماعت اسلامی کے خلاف جاری تحقیقات کے سلسلے میں انجام دی گئیں۔ تلاشی کارروائیوں کے دوران قابل اعتراض دستاویزات، لٹریچر اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتی رہے گی۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے چناؤ میں اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے اپنا جمہوری مینڈیٹ دیا۔ علی محمد ساگر نے کہا کہ ان کی پارٹی عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں پورا کیا جا رہا ہے۔ MLA لال چوک احسان پردیسی نے آج سونوار، پالپورہ اور حمزہ کالونی کا دورہ کیا۔ مقامی باشندوں سے بات کرتے ہوئے MLA موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ عوامی فلاح و بہبود کی ترقیاتی اور شہری ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات دستیاب رکھنا سرکار کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اور اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے آج ملنگام بانڈی پورہ کا دورہ کیا۔ موصوف نے وہاں حضرت غلام رسول شاہ المعروف نانگا باجی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دی اور سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے امن و امان اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ کلگام ضلع میں آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا گیا تاکہ اسکیم کے تحت مستحقین کی حتمی فہرست تیار کرنے میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر ACD کلگام نے کہا کہ گرام سبھاؤں کے انعقاد کا مقصد اسکیم کے بارے میں لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچانا تھا۔ جموں کشمیر میں ریل رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنچ کے ساتھ جموں ریاسی کو جوڑنے والی ایک کلیدی ریلوے لائن سمیت ریلوے کے اہم پروجیکٹوں کے لیے متعلقہ حتمی سروے کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے کے لیے 190 کلومیٹر طویل پروجیکٹ کے لیے فیلڈ سروے کا کام پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے۔ ادھر جموں اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان 78 کلومیٹر طویل اضافی لائن کے لیے سروے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کشمیر نے آج ایک تعزیتی میٹنگ میں معروف ماہر ماحولیات اور سابق پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس GH کانگو کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران مقررین نے مرحوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسوسی ایشن کے بانی ممبروں میں سے ایک تھے جنہوں نے ہمیشہ معمر شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سرگرم رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ موصوف نے بحیثیت GCC ممبر مختلف فورموں پر عوامی اہمیت کے معاملات مؤثر طریقے سے ابھارے۔ میٹنگ میں مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ واضح رہے کہ GH کانگو آج صبح انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ راج باغ سری نگر میں ادا کی گئی، بعد میں انہیں وہیں پر سپرد لحد کیا گیا۔ مرحوم کے گھر واقع راج باغ سری نگر میں تعزیت پرسی 3 دن تک جاری رہے گی۔
معروف کشمیری مصنف، نقاد اور شاعر رشید راشد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج درسو پلوامہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عبدالرحمن آزاد فاؤنڈیشن، کوئل، ضلع پلوامہ کلچرل سوسائٹی، مراز ادبی سنگم اور آزاد کلچرل سوسائٹی تھائرن شپیاں کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب کے دوران اس معروف شاعر کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ان کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں دین سے ابھرتے ہوئے مصنفوں اور شعراء کو تحریک ملے گی۔ تقریب میں سابق ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد یاسین کے علاوہ کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ان کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ 12ویں قومی دستکاری دن کے موقع پر جموں کشمیر کے ایک سرکردہ دستکار عبدالرحمن لون کو راشٹرپتی بھون میں منعقدہ تقریب پر مدعو کیا گیا، جہاں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اننت ناگ ضلع سے تعلق رکھنے والے اس دستکار نے دوردرشن نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر جمہوریہ کی طرف سے انہیں اس تقریب میں دعوت دینے پر وہ بے حد خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ نے ان کی محنت، لگن اور تندہی کو سراہا ہے۔ درگنڈ بیمنا سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعہ جموں کشمیر کے اہتمام سے ایک مجلس عزا منعقد ہوئی اور علم شریف کا جلوس برآمد ہوا۔ انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی کی قیادت میں ذاکرین کرام نے مرثیہ خوانی کر کے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس عزا اور علم شریف کے جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے تئیں اپنے خراج عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انجمن کے صدر نے کہا کہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے دو ناقابل تفرق سرچشمے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نوآبادیاتی دور کے قوانین کی جگہ مودی سرکار نے جو 3 نئے فوجداری قوانین مرتب کیے ہیں وہ 3 اہم ستونوں، ٹیکنالوجی، وقت کی حد اور بھروسے پر مبنی ہیں۔ انہوں نے گوری میڈو میں پولیس ٹریننگ سکول گراؤنڈ پڈوچیری پولیس کے اہلکاروں کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ لیا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان جانبازوں نے کرو یا مرو کی مہاتما گاندھی کی اپیل سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے جدوجہد آزادی میں ملک کو متحد کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ لینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی بہادری اور دلیری ہر بھارتی شہری کے لیے ہمیشہ باعث تحریک رہے گی۔ بارہمولہ اوڈی شاہراہ کو دانخواہ موڑ پر پہاڑی کی کٹائی کے کام کے مد نظر آج ٹریفک کی آواجائی کے لیے بند رکھا گیا۔ یہ قدم مسافروں اور سڑک پر کام کرنے والے افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو گاڑیوں کی آمد رفت کو منظم کرنے اور مسافروں کو متبادل راستوں سے نکالنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں آج دوپہر بعد مطلع جزوی طور ابرآلود رہا، جبکہ کئی علاقوں میں آج صبح کچھ وقت کے لیے بارش بھی ہوئی۔ اس دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ایک ماہر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 2-1 روز کے دوران جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور چند ایک علاقوں میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 اگست کو کشمیر ڈویژن کے کچھ اضلاع میں موسلادھار بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔